اسرائیلی فوج کا لڑائی میں اپنے 10 فوجیوں کی ہلاکت کا اعلان۔ غزہ میں متعدی بیماریوں کے تیزی سے پھیلاؤ کا خطرہ۔ اسرائیل غزہ پر اپنی اندھا دھند بمباری کی وجہ سے بین الاقوامی حمایت کھو رہا ہے، صدر بائیڈن۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل کی فوج نے شمالی غزہ کی پٹی میں بدھ کے روز لڑائی میں اپنے 10 فوجیوں کی ہلاکت کا اعلان کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز اس نے 250 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ غزہ میں ایک آپریشن کے دوران اسرائیلی فوجیوں نے اکتوبر میں حماس کے حملے کے دوران یرغمال بنائے گئے 2 افراد کی لاشیں بازیاب کی اور اس پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اسرائیلی دفاعی افواج کے ترجمان نے کہا کہ حماس غزہ کے پرہجوم حصوں میں زیر زمین یرغمالیوں کو چھپائے ہوئے ہے، جس سے انہیں بچانے کی کوششیں پیچیدہ ہو رہی ہیں۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل ہر یرغمالی کو آزاد کرانے کے اپنے مشن سے باز نہیں آئے گا۔ حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت صحت نے بدھ کو کہا ہے کہ فلسطینی علاقے میں اسرائیل اور حماس کی جنگ میں ہلاکتوں کی تعداد کم از کم 18,608 ہو گئی ہے، جبکہ 50,594 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پوپ فرانسس نے بھی غزہ میں امداد کی فراہمی اور حماس کے ہاتھوں یرغمالیوں کی رہائی اور فوری جنگ بندی کے اپنے مطالبے کی تجدید کی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے دفتر نے کہا کہ غزہ کو صحت کے نظام کی تباہی اور زیادہ ہجوم کی وجہ سے بیماریوں کے پھیلاؤ کا سامنا ہے۔ فلسطینی علاقے کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے رابطہ کار نے کہا ہے کہ صحت کا نظام تقریباً تباہ ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ اور امدادی گروپوں نے غزہ میں متعدی بیماری کے پھیلاؤ کے بارے میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، جہاں 85% آبادی کی اندرونی نقل مکانی کی وجہ سے پناہ گاہوں اور دیگر عارضی رہائش کی سہولیات میں لوگوں کا رش بڑھ گیا ہے۔ WHO نے سانس کے شدید انفیکشن، اسہال، جوؤں، خارش اور دیگر تیزی سے پھیلنے والی بیماریوں میں اضافے کی اطلاع دی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ پر اپنی اندھا دھند بمباری کی وجہ سے بین الاقوامی حمایت کھو رہا ہے اور بنجمن نیتن یاہو کو خود کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ان کے اس بیان سے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ان کے تعلقات میں ایک نئی دراڑ آ گئی ہے۔ صدر بائیڈن کی 2024 کی انتخابی مہم کے سلسلے میں ایک فنڈ ریزنگ کے دوران عطیات دہندگان کے سامنے دیے گئے یہ ریمارکس اسرائیل حماس جنگ سے نمٹنے کے حوالے سے اب تک دیے گئے بیانات میں سب سے اہم تھے، جو کہ حماس کے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیلی حمایت کے موقف کے برعکس ہیں۔ صدر بائیڈن کے بیان پر اسرائیلی فوج اور حماس دونوں کا رد عمل سامنے آیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اقوام عالم کی بھاری اکثریت نے غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی حمایت میں ووٹ دیا۔ 193 رکن ملکوں میں سے حق میں 153 ووٹ، مخالفت میں 10 جبکہ 23 غیر حاضر رہے۔ قرارداد کی مخالفت میں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ 8 دیگر ملک شامل تھے۔ All of us united behind this draft resolution. اقوام متحدہ کے لیے فلسطین کے مندوب ریاض منصور کی قیادت میں عرب گروپ کے رہنماؤں نے کہا کہ ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہم جنرل اسمبلی کے اس مطالبے پر اسرائیل کی تعمیل نہیں دیکھ لیتے۔ امریکہ کی جانب سے جمعے کو سلامتی کونسل میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی قرارداد کو ویٹو کرنے کے بعد عرب اور اسلامی ملکوں نے 193 رکنی جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تاکہ اسی مطالبے کی قرارداد پر ووٹ دیا جائے۔ روسی وزیر خارجہ نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کے سربراہ اینٹونیو گوٹیرس سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جنگ کا دیر پا حل تلاش کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی کانفرنس کا اہتمام کریں۔ ماسکو نے بارہا فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے روسی سینیٹرز کو بتایا کہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے منصفانہ طریقے سے حل کرنے کا واحد راستہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین کے ساتھ ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور آب و ہوا کے سربراہی اجلاس کوپ 28 کے آخری روز فاسل فیول کے بتدریج خاتمے کے معاہدے پر اتفاق کیا گیا۔ کوپ 28 کے سربراہی اجلاسوں میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ملکوں نے تیل، گیس اور کوئلے کے استعمال سے دوری اختیار کرنے پر اتفاق کیا، جو کہ عالمی توانائی کا تقریباً 80% حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔